تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو طور پر بلائے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب بلائے تھے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو طور پر چلے۔ اب ادھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو طور پر چلے گئے، ادھر قوم حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور جو سامری ہے کل کی بات میں سامری تھا، اس کا نام بھی موسیٰ بن ظفر تھا، اس نے پوری قوم کو بہکانے کے لیے، پوری قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، پوری قوم کو اکسانے کے لیے ایک سونے کا بچڑا بنایا، سونے کی گائے بنایا، سونے کی گائے بنا کر اس کے اندر ایسی چیز پیدا کیا کہ وہ گائے خود بخود بولنے لگے، اس کے اندر سے آواز آنے لگے۔ تو اس کے لیے کیا کیا؟ 3 باتیں لکھ کر ہیں اس میں علماء اکرام کہ اس کے اندر تو وہ طاقت نہیں تھی، اس کے اندر تو اتنی قوت نہیں تھی کہ کوئی پتلا بنا کر وہ پتلے کے اندر بولنے کی صلاحیت، بولنے کی طاقت پیدا کر سکے۔ دنیا کے اندر کسی کو یہ طاقت نہیں ہے، یہ کوئی پتلا بنا دے، وہ پتلے کے اندر سے کوئی آواز آ جائے، کوئی بولنے کی طاقت پیدا ہو جائے، یہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سامری جو کیا نا، اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ اس کے پاس کون سی طاقت تھی؟ اس کے پاس کون سا خزانہ مل گیا تھا جس کی وجہ سے وہ پتلے کے اندر سے آواز آنے لگی تھی؟ تو اس نے بڑی چالاکی سے ایک کام کیا تھا۔ کام یہ کیا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کے لشکر کو ہانکتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو لیتے ہوئے سمندر پر سے پار ہو کر نکلے، اس وقت اس نے ایک چیز دیکھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا، حضرت سواری، وہ سواری جیسے ہی زمین پر قدم رکھتی، وہ سواری زمین پر قدم رکھتی، وہ سواری میں اتنی برکت تھی، کیونکہ وہ تو جنت کی سواری تھی، جنت کی سواری تھی، وہ سواری میں اتنی برکت تھی جو زمین نیچے ایک دم چٹیل میدان کی طرح تھا، زمین کے اندر کوئی گھاس پھوس بھی نہیں تھی۔ وہ سواری جس زمین پر قدم رکھتی تھی وہ مردہ زمین زندہ ہوتی تھی۔ مردہ زمین زندہ ہونے کا مطلب اس زمین میں گھاس اگتا تھا، ہریالی اگتی تھی۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سواری کی برکت۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھو آپ حضرات، جب یہ سامری کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈالا، دیکھ ایک مردہ زمین جب زندہ ہو سکتی ہے تو جبرائیل کے گھوڑے کی جو سواری کے جو نیچے کا جو حصہ ہے اس کی مٹی تو لے لے، اس کی مٹی لے کر یہ بچڑے کو بنا، اور بچڑا جب بن جائے گا یہی مٹی لے کر اس کے منہ میں ڈال دے، وہ کیونکہ مردہ زمین کو جب مٹی زندہ کر سکتی ہے، یہ تیرے بچڑے کے اندر سے بھی بولنے کی کچھ نہ کچھ طاقت، کچھ نہ کچھ صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اب سامری کی بھی یہ بات ذہن میں آئی، ذہن میں ڈالنے والا خود شیطان تھا، اور سامری بھی بڑا جادوگروں میں سے تھا، اس کی بھی بات سمجھ میں آئی، جب مردہ زمین جب زندہ ہو رہی ہے تو اب ایسی صورت میں میرے بچڑے کے اندر سے بھی آواز آ سکتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب جا رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سامری کیسے پہچان لیا کہ یہی جبرائیل ہے، یہ دوسرا آدمی نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سارے گھوڑ سوار تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس میں سے راستہ دکھانے والے حضرت جبرائیل تھے۔ جبرائیل کا گھوڑا بول کر کیسے پہچان لیا یہ سامری؟ تو ظاہر سی بات ہے، شروع میں ہم ایک بات سمجھے تھے کہ سامری جب بچپن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کو دیکھا تھا، اس وقت سے اس کے ذہن میں بات تھی، آسانی سے پہچان لیا کہ یہی گھوڑا کیا ہے، یہی جبرائیل ہے۔ یہی کوئی اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ جبرائیل ہے، لیکن اس کو اتنا تو پتا تھا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک طاقت ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر خزانہ ہے۔ یہی وہ آدمی ہے جو بچپن میں بھی میرے پاس آتا تھا، یہی وہ آدمی ہے جو سمندر میں راستہ دکھایا، یہی آدمی کیا کر رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر لے کر جا رہا ہے۔ اب اس کی تو اعتبار سمجھ میں آ گئی، یہی آدمی میں کچھ نہ کچھ ہے۔ جب اس نے دیکھا تو جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پر، حضرت جبرائیل بھی ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل کی سواری جس زمین پر قدم رکھتی تھی، جس زمین پر قدم رکھتی، پیچھے سے جا کر اسی زمین کے حصے سے مٹھی اٹھا لیتا تھا، پوری مٹھی کو جمع کیا، پوری مٹھی کو جب جمع کیا، جمع کر کر بچڑا بنایا، بچڑے کے اندر ڈالنے لگا تو اس کے اندر سے آواز نکلنے لگی، جیسے گائے کا بچہ ایک آواز کرتا ہے، عجیب قسم کی آوازیں نکلتا ہے، ایسے آواز آئے گی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ اتنی آواز میری قوم کو بہکانے کے واسطے کافی ہے، اتنی آواز میری قوم کو راستے سے ہٹانے کے واسطے کافی ہے۔ کیونکہ عقل پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی وجہ سے دعاؤں میں ایک دعا یہ مانگنا، اے اللہ ہم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرما،
دعاؤں میں علماء لکھ کر ہیں دعاؤں میں کیا دعا مانگنا ہے، اللہ ہم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرما، ورنہ کبھی کبھار آدمی محبت میں ہو یا پیسوں کو دیکھ کر یا کرسی کو دیکھ کر ایسا اندھا ہو جاتا، سامنے اسے سچائی دکھائی دیتے ہوئے بھی اسے نظر نہیں آتی، سچائی آدمی کو نہیں دکھتی، سچائی آدمی کو نہیں دکھتی۔ یہ سامری جب یہ اس کے اندر سے آواز کرنے لگا تو اس کو ایک دلیل دیا، ایک پروف کیا دیا، دیکھو موسیٰ 30 دن کا وعدہ کرے تھے، 30 دن میں اگر آ جاتے مسئلہ حل ہو جاتا، 30 دن بھی اگر آئے نہیں گا تو موسیٰ رستہ بھٹک کر ہی، نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام خود کیا ہوگی، رستہ بھٹک کر ہی، ہارون علیہ السلام یہاں ہی ہمارے ساتھ، اس کے وجہ سے دیکھو ہمارا رب یہ۔ اب ہارون علیہ السلام اٹھ کر مخالفت کرنے لگے، بھائی دیکھو اللہ کے واسطے ایسا مت کرو، اللہ کے واسطے اس کی عبادت مت کرو، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بول کر ہی میں واپس آتا ہوں کتاب لے کر میں واپس آتا ہوں، آسمانی کتاب لے کر آتا ہوں، میں تم نہ سمجھاتا ہوں، احکامات بولتا ہوں، اللہ کے حکمہ بتاتا ہوں، میرے طریقے پر چلو کامیابی ہوتی، یہ بول کر ہی موسیٰ علیہ السلام جب تک موسیٰ واپس نہیں آتے تب تک ہمیں کیا نہیں کرنا، اس کی بات نہیں ماننا۔ تو لیکن ہوتا یہ کہ بھائی حق اور باطل کی ہمیشہ جنگ ہوتی، تو میرے دوستوں کتنی تھی فوج، وہ 6 لاکھ، یاد ہے آپ کو، 6 لاکھ کا مجمع حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، 12,000 کو چھوڑ کر سب کے سب سامری کی بات ماننے لگے، سب کے سب 12,000 ایمان والے، 12,000 نکل رہے تو کتنے بچتے ہیں، 5,80,000 پر 8,000 وہ بچڑے کو ماننے لگے۔ اب جیسے ہی یہ ماننے لگے، وہاں انشاءاللہ وہ قصہ ابھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی کیسے دکھاتا، بڑی عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائیں گے، وہ انشاءاللہ میں اس کے بعد میں آپ حضرات کو سمجھاؤں گا وہ کیسے دکھائیں گے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ تم یہاں ہو، لیکن تمہاری قوم کیا کر رہی ہے، وہ بچڑے کی عبادت، بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تختیاں وغیرہ لے کر آئے، آ کر حضرت سب سے پہلے ہارون علیہ السلام کا داڑھی یا گریبان پکڑ کر کہنے لگے، میں نے آپ کو کیا کیا تھا، قوم کے حوالے کیا تھا، آپ کو قوم کی نگرانی کرنا تھا، لیکن یہ بچڑے کی عبادت کر بیٹھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے موسیٰ آپ جلدی مت کرو، میری غلطی نہیں، میں سمجھایا لیکن یہ قوم نہیں مانی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، قوم کچھ مانی کچھ نہیں مانی، لیکن اللہ تبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے بددعا دی، بددعا کا نتیجہ ایسا ہوا ان تقول لا مساس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تو ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے گا لا مساس لا مساس لا مساس، تو بولتا پھرے گا۔ کیا مطلب لا مساس کو، تو بھئی منجے ٹچ کرو نہ کو، منجے چھیو نہ کو، یہ ایک بددعا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری نازل کیا، سامری کو جو آدمی بھی چھیتا، چھینے والے کو بھی بخار، سامری کو بھی بخار لگ جاتی، اسے بھی بخار آ جاتی، چھینے والے کو بھی بخار آ جاتی۔ اب قوم میں اتنا ڈر شروع ہو گیا، سامری خود لوگوں کو کہنے لگا بھائی میرے قریب مت آؤ، اگر آپ مجھے چھیئیں گے مجھے بھی بخار آ جائے گی، اور آپ چھیئیں گے تو آپ کو بھی بخار۔ ایسے کرتے کرتے جنگلوں میں جانوروں کے ساتھ زندگی گزارنے لگا، جنگلوں میں جانوروں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے جانور کی طرح انتقال ہوا، جانور کی طرح موت آئی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں علماء اکرام کہ آدمی دیکھو، ایک آدمی خود گمراہ ہونا، ایک ہے خود گمراہ ہونا، ایک ہے قوم کو لے کر گمراہ کرنا۔ ایک آدمی خود گمراہ ہو گیا، ایک آدمی گناہ کر لیا، وہ گناہ کا وبال اس کے اوپر ہوا، قصہ ختم ہو گیا، لیکن پوری قوم کو برباد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیشہ ناراض ہوتے ہیں۔ آدمی خود گناہ کرنے والے سے اللہ اتنا ناراض نہیں ہوتے جتنا پوری قوم کو تباہ و برباد جو آدمی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ کے لیے جانوروں کے ساتھ زندگی گزارتا ہوا، حیوانوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہوا انتقال ہو گیا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک عجیب داستان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کے لیے گئے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے جنت پر، عرش کے پاس ایک درخت ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا اے نبی اللہ، میں یہاں تک آ سکتا ہوں، اس کے آگے میرے آنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے آنے کی میرے طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا حضرت جبرائیل کو، حل رأیت ربک، اے جبرائیل کیا آپ نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان بینی و بینہ 70 حجابا من نور، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور اللہ کے درمیان میں 70 نور کے پردے ہیں۔
لو دنوت من بعضها لاحترقت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو دیکھنے کی بات آپ کر رہے ہیں، اگر میں وہ پردے کے قریب بھی چلا گیا نا میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام بول رہے ہیں۔ اب ایسی تجلی خدا کا نور کون دیکھنے والے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام